بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم شرط، مفہوم شرط اور مفہوم الوصف ان کے ہاں حجت ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں، اور وصف کو شرط کے ساتھ ملاتے ہیں، اور شرط کے بارے میں کہتے ہیں کہ عدم شرط عدم حکم پر دلالت کرتا ہے۔ اگر شرط ہوگی تو حکم پایا جائے گا، اگر شرط نہ ہوگی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ اور لہذا عدم شرط سے عدم حکم پر استدلال ہوتا ہے، اور انہوں نے شرط کو حکم کے روکنے میں عامل معتبر سمجھا ہے اور اعتبار کیا ہے کہ یہ شرط جو ہے یہ حکم کے روکنے میں تو عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی نے بیوی کو کہا انت طالق ان دخلت الدار، لہذا یہ جو وقوع طلاق ہے، وقوع طلاق یہ حکم ہے، اور ان دخلت الدار یہ شرط ہے، اور انت طالق یہ طلاق کے واقع ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی انت طالق کہہ دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق واقع کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ سبب پایا گیا۔ لیکن جو ہی کہا ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہو تو یہ تنجیز سے تعلیق کی طرف حکم معلق ہو جائے گا، تنجیز سے تعلیق کی طرف چلا جائے گا۔ اب فی الحال طلاق واقع نہ ہوگی، شوہر نے انت طالق کہہ دیا، جی شوہر نے کہہ دیا انت طالق، شوہر سے حسن صادر ہو گیا، کہہ دیا انت طالق، تو سبب پایا گیا ہے، سبب موجود ہے، حکم موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ شرط درمیان میں حائل ہو گیا، شرط نے اس حکم کو واقع ہونے سے روک دیا، اس لیے یہ شرط مانع ہے، حکم سے مانع ہے، سبب سے تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ سبب تو حسی طور پر شوہر کے منہ سے نکل گیا، صادر ہو گیا، اس نے تو کہہ دیا انت طالق، لیکن معلوم ہو سبب موجود ہے، سبب موجود ہے، شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف کے نزدیک شرط حکم سے روکنے میں مانع نہیں بلکہ سبب سے روکنے میں مانع ہے۔ شرط سبب کو روکتا ہے نہ کہ حکم کو۔ احناف کے نزدیک اس شرط نے سبب کو روکا ہے، گویا کہ شوہر نے تکلم کیا ہی نہیں انت طالق کا، کیا تو ہے، گویا کہ نہیں کیا، گویا کہ نہیں کیا۔ جو ہی دخول دار کی شرط پائی جائے گی، گویا کہ اس وقت شوہر نے کہا انت طالق، سبب پایا گیا، محل موجود ہے، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو شرط جو ہے یہ سبب کے روکنے میں عامل ہے احناف کے نزدیک، نہ کہ حکم کے۔ اور شوافی حضرات کے نزدیک یہ شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے نہ کہ سبب کی۔ ان کے نزدیک سبب موجود ہے، پایا جا رہا ہے، اور ہمارے نزدیک سبب ہی نہیں ہے۔ اور جب سبب نہ ہو تو پھر طلاق بھی نہیں ہوگی۔ جب شوہر نے کہا ہی نہیں انت طالق تو طلاق ہوگی نہیں۔ جب اس شرط نے سبب کو عامل بننے سے روک دیا، سبب نہیں پایا گیا، تو طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب شوہر انت طالق کہے گا تو طلاق واقع ہوگی، تو جب سبب سے روک دیا، سبب ہی نہیں پایا گیا، تو حکم بھی واقع نہ ہوگا، طلاق واقع نہ ہوگی۔
یہ یاد رکھنا دونوں اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے انت طالق ان دخلت الدار، دونوں اس بات پر متفق ہے جب تک دخول دار نہ ہوگی طلاق نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوا، دونوں اس پر متفق ہے، نتیجے پر متفق ہے، طلاق نہیں ہوا، لیکن اس نتیجے کی علت پر میں اختلاف ہے، طلاق کیوں نہیں ہوا، حکم کیوں نہیں پایا گیا؟ شوافع کے نزدیک شرط پائے جانے کی وجہ سے، نہ پائے جانے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوا، اور احناف کہتے ہیں سبب نہ پائے جانے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوا۔ نتیجے میں دونوں متفق ہیں کہ طلاق نہیں ہوا کیونکہ دخول دار کی شرط نہیں پائی گئی۔ دونوں اس بات پر متفق ہے کہ جب شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن نتیجے علت میں اختلاف ہے۔ شوافع کے نزدیک جو ہی شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی، شرط واقع ہونے کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں جو ہی شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت سبب پایا گیا ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے؟ تو فی نفس ہی حکم میں دونوں متفق ہے کہ اگر کوئی طلاق کو معلق کر دے دخول دار پر تو فی الحال طلاق واقع نہیں ہوگی، اس پر اتفاق ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی علت اور سبب میں اختلاف ہے۔ شوافع کے نزدیک شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوئی، اور ہمارے نزدیک حکم سبب نہ پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وہ اللہ کے بندے حتیٰ ابطلت، تفریق کے طور پر کہا حتیٰ ابطلت تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، ملک پر معلق کر دے۔ اجنبیہ کو کہے ان نکحتک فانت طالق، یہ تو بیوی کو کہہ رہے ہیں انت طالق، ادھر تو محل موجود ہے نا، سبب موجود ہے کیونکہ محل موجود ہے، لیکن انت طالق موجود ہے، انت طالق موجود ہے، سبب پایا جا رہا ہے، لیکن اس کا حکم کیوں نہیں پایا جا رہا؟ شرط نے روک دیا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا مسئلہ اس پر تفریق کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کفارہ مالیہ میں اگر کوئی قسم میں حانث ہو جائے تو دو طرح کفارے دے سکتے ہیں، کفارہ مالیہ اور دوسرا کفارہ بدنی۔ کفارہ مالیہ جیسے تحریر رقبہ یا اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یہ 3 طریقوں سے کفارہ مالیہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر کفارہ بدنی ہے۔ تو کفارہ 2 طریقے سے ہو گیا، کفارہ مالیہ اور کفارہ بدنی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کفارہ بدنی میں، کفارہ مالی میں تقدیم کفارہ علی الحنث کے جواز کے قائل ہے، حانث ہونے سے پہلے کفارے کی ادائیگی کے جواز کے قائل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کہے کہ واللہ لا افعل کذا، واللہ لا افعل کذا، خدا کی قسم اس طرح کام نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ان کے اصول پر، ان کا مطلب یہ ہے ان حنثت فعلی کفارۃ الیمین، ان حنثت فعلی کفارۃ الیمین، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی اگر میں نے کر لیا تو میں کیا ہو جاؤں؟ حانث ہو جاؤں، مجھ پر کفارہ یمین ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی قسم کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے، تقدیری بارت یہ نکلے گی ان حنثت، اگر میں حانث ہو گیا تو فعلی کفارۃ الیمین، مجھ پر کفارہ یمین ہو۔ شرط آ گئی ان حنثت، جو آدمی قسم کھا لے کفارہ واجب ہو جائے گا فوراً؟ نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب حانث ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفارے کا سبب وہ قسم کھانا ہے۔ واللہ کفارہ کیوں واجب ہوا؟ قسم کھانے، یمین کی وجہ سے۔
یمین کی وجہ سے قسم کا کفارہ واجب ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کفارے کی اضافت یمین کی طرف ہوتی ہے. کفارۃ الیمین، معلوم ہو کفارے کے لیے یمین سبب ہے. صلاۃ الظہر، معلوم ہو صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے ظہر کا وقت سبب ہے. صلاۃ الفجر، حج البیت، معلوم ہوا یہ بیت حج کے لیے سبب ہے. تو مسبب کی اضافت سبب کی طرف ہوتی ہے، شے کی اضافت اسی کی طرف ہوتی ہے جس سے وہ پیدا ہو. اضافت میں اصل اختصاص ہے، اور یہی ہے کہ مضاف مضاف الیہ سے پیدا ہو اس کی وجہ سے. تو شوافی حضرات کہتے ہیں کہ کفارے کی اضافت یمین کی طرف ہے، معلوم ہوا کفارے کا سبب یمین ہے. تو جس آدمی نے جو ہوئی قسم کھا لی تو کفارے کا سبب پایا گیا. کفارے کا سبب کفارہ ادا کرنا واجب ہو گیا نہیں ہوا، اس لیے کہ ان حنست فعلیہ کفارہ، کفارے کی ادائیگی تب واجب ہوگی جب وہ حانس ہوگا. جب کیا ہوگا؟ جو ہی حانس ہوگا کفارے کی ادائیگی واجب ہو جائے گی، وجوب ادا. لیکن نفس وجوب قسم کھاتے ہی ہو جاتی ہے. ان حنستو شرط نے، یہ شرط ہے، شرط نے وجوب ادا کو روک دیا. یہ شرط نے کس کو روکا؟ وجوب کفارے کے وجوب ادا کو اس شرط نے کیا کر دیا؟ روک دیا. لیکن قسم کھاتے ہی نفس وجوب پایا گیا. نفس وجوب جو سبب ہے وہ کیا ہو گیا؟ پایا گیا. لیکن کفارے کی ادائیگی واجب نہیں. کب ہوگی؟ جب حانس ہوگا. اس قسم، اس شرط نے وجوب ادا کو روک دیا، شرط کے واقع ہونے تک مؤخر ہو گیا. جو ہی شرط پائی جائے گی وجوب ادا بھی واجب ہوگی. لیکن اس کا سبب اور نفس وجوب پہلے سے قسم کھاتے ہی کیا ہو گیا؟ پایا گیا. سبب پایا گیا، نفس وجوب ہو گیا، وجوب ادا شرط پر کی وجہ سے مؤخر ہو گیا، اس پر معلق ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ابھی حانس ہوا نہیں ہے، کفارہ پہلے دے دے، ہو جائے گا؟ نفس وجوب تو پایا گیا، شرط نہیں ہوا نا، شرط نہیں ہوا تو وجوب ادا نہیں ہوئی. نفس وجوب تو پایا گیا نا، اس لیے کہ کفارے کے لیے سبب موجود ہے. جب سبب موجود ہو تو پھر حکم مرتب ہو جاتا ہے. کالصلاۃ، عفواً کالزکوٰۃ، جیسے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے لیے نصاب کا مالک بننا یہ سبب ہے. جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، نصاب نامی، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، سبب پایا گیا زکوٰۃ کا. لیکن جس کے پاس مال آ گیا زکوٰۃ فوراً واجب ہو جاتی ہے؟ نہیں. حولان حول شرط ہے. حولان حول نے وجوب ادائے زکوٰۃ کو مؤخر کر دیا سال تک کے لیے. لیکن آیا سال ابھی گزرا نہیں ہے، پہلے کوئی زکوٰۃ دے دے، ہو جائے گا؟ وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے. کیوں؟ سبب موجود ہے. تو جب سبب پایا جاتا ہو تو پھر اس پر حکم مرتب ہو جاتا ہے. باقی وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے تو اس مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. نفس وجوب تو ہو گیا قسم کھانے سے، اور وجوب ادا قسم پر معلق ہو گئی، قسم کی وجہ سے مؤخر ہو گئی شرط پر. جب شرط پائی جائے گی تب وجوب ادا ہوگی. لیکن اگر کوئی مقدم کر دے وجوب ادا کو، کفارہ دینے کو مقدم کر دے حانس ہونے پر، تو سبب تو موجود ہے، کر سکتا ہے. جیسے زکوٰۃ میں. دوسری مثال سمجھو، ایک آدمی نے دکاندار سے بے کی، یہ کتاب کتنی کی ہے؟ 1000 روپے کی، 1 ہفتے بعد دوں گا. ٹھیک ہے، بے ہو گئی، کتاب لے آیا، اس کے ذمے کتاب کے ثمن کا نفس وجوب ذمے میں ثابت ہو گیا. بے ہوتے ہی ثمن کا نفس وجوب ثابت ہو جاتا ہے. وجوب ادا کب ہوگی؟ 1 ہفتے بعد. ابھی 2 دن گزرے تھے، وجوب ادا میں 4 دن باقی تھے. 2 دن گزرے، یہ پیسے لے کر گیا، وہ دکاندار کو دے دیا، دے سکتا ہے؟ تو وجوب ادا تو اب 1 ہفتے کے بعد تک مؤخر ہو گئی تھی، مقدم کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. لہذا اگر یہ ثمن کو 2 دن بعد لے جائے اور دے دے، وجوب ادا کو 1 ہفتے سے پہلے دے دے، تو ہفتہ آنے کے بعد پھر دوبارہ دے گا؟ نہیں.
بلکہ جب پہلے دے چکا ہے، مقدم کر چکا ہے، تو اب اس کا اعادہ نہیں ہوگا، اس کا اعادہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ وجوب ادا ہو گئی، کیونکہ سبب پایا گیا تھا، نفس وجوب ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ کسی نے وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی، سال کے گزرنے سے پہلے، اب جب سال گزرے گا تو اس کے بعد دوبارہ زکوٰۃ دے گا؟ نہیں دے گا۔ شافعی حضرات کہتے ہیں کہ جب قسم کھانا اس کا سبب ہے اور کفارہ اس کا وہ مسبب ہے، حکم ہے، تو وجوب ادا کو شرط نے مؤخر کیا تھا، لیکن چونکہ سبب پایا گیا، لہذا اگر حانث ہونے سے پہلے وہ کفارہ ادا کر دے تو جیسے زکوٰۃ ہو جاتی ہے، جیسے سمن کی ادائیگی ہو جاتی ہے میعاد کے پورا ہونے سے پہلے، تو اسی طرح کفارہ بھی ہو جائے گا۔ اب اگر حانث ہو گیا، کفارہ دے دیا، اس کے بعد پھر حانث ہو گیا، دوبارہ کفارہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ جیسے سال گزر گیا، سال سے پہلے زکوٰۃ کو مقدم کیا تھا، اب سال گزر گیا، جیسے دوبارہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ہفتے کے ٹائم رکھا تھا، 2 دنوں بعد اس نے پیسے واپس کر دیے، ہفتے تک مؤخر ہی نہیں کیے، تو کیا جب ہفتہ گزرے گا دوبارہ سمن دے گا؟ نہیں دے گا۔ وہ جب زکوٰۃ دوبارہ نہیں دے گا، جب سمن دوبارہ نہیں دے گا، تو کفارہ بھی دوبارہ ادا نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبب پایا گیا، البتہ وجوب ادا شرط کی وجہ سے مؤخر ہو گئی، جب شرط پائی جائے گی وجوب ادا واجب ہوگا، لیکن کوئی اگر مقدم کر دے تو درست ہے، دوبارہ حانث ہونے کے بعد دوبارہ دینے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک کفارۃ الیمین میں کفارے کی اضافت جو یمین کی طرف ہے، سبب کی طرف نہیں ہے۔ یہ کفارے کا سبب یمین نہیں ہے، کفارے کا سبب تو البر ہے، عفواً کفارے کا سبب تو حانث ہونا ہے، کفارے کا سبب یمین بن جائے گا، لیکن حانث ہونے کے بعد، تو کفارے کا سبب حانث ہونا ہے، یمین نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی کوئی قسم اس لیے کہتا ہے کہ کفارہ دوں گا، قسم اس لیے کہتا ہے کہ میں اس پر ڈٹا رہوں گا، میں اس کو پورا کروں گا۔ قسم پورا کرنے کے لوگ کہتے ہیں، نہ کہ کفارہ دینے کے لیے۔ اس لیے احناف کے نزدیک کفارے کا سبب یمین نہیں، جیسے حضرات شوافی یمین سمجھتے ہیں، کفارے کا سبب حانث ہونا ہے، لہذا جو ہی یہ حانث ہوگا تب کفارہ واجب ہوگا، وجوب ادا ہوگی۔ اگر یہ حانث نہ ہوگا تو کفارہ واجب، لہذا اگر حانث ہونے پر وجوب ادا کو مقدم کر دے، کیونکہ نفس وجوب ہی نہیں پائے گی، حانث ہی نہیں ہوا، جو ہی حانث ہوگا تب کفارہ دے گا۔ اگر اس سے حانث ہونے پر مقدم کر دے، کفارہ نہیں ہوا، کفارہ نہیں ہوا۔ کسی نے کفارہ مقدم کر کے دیا ہے تو فقیر سے واپس نہ لے، اتنی بے غیرتی نہ کرے، وہ صدقہ ہو جائے گا، اور حانث ہونے کے بعد دوبارہ کفارہ دینا ضروری ہے، اس لیے کہ کفارے کا سبب یمین نہیں ہے۔ مصنف نے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کو بیان کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کفارہ مالیہ میں اور بدنیہ میں فرق کیا ہے، کفارہ مالیہ میں اور بدنی میں فرق کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کفارہ مالیہ کو کب حانث ہونے پر مقدم کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، بدنی کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک کفارہ مالی میں اور بدنی دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو مالی ہے کفارہ مالیہ، اس میں نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے، نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے، نفس وجوب پایا جائے اور وجوب ادا مؤخر ہوتا ہے، جیسے کہ بے میں ہو گئی، بے ابھی ہو گئی، سمن اس کے ذمے، نفس وجوب سمن کا ہو گیا، لیکن قیمت دے گا مہینے بعد، تو وجوب ادا مہینے تک مؤخر ہو گئی۔ معلوم ہوا مال میں نفس وجوب ادا سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے۔ جب نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے تو یہاں نفس وجوب پایا گیا اور وجوب ادا شرط پر معلق تھی، شرط پر جو ہی شرط پائی جائے گی پھر وجوب ادا ہوگا، تو اس میں جدائی آ سکتی ہے۔
لہذا وہاں نفس وجوب اور ہے اور وجوب ادا الگ ہے اور ہے، ان میں جدائی ہے، ان میں کیا ہے؟ جدائی ہے۔ نفس وجوب کے وجوب ادا کے نہ ہونے سے نفس وجوب کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ دیکھو یہاں وجوب ادا نہیں ہے، اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی، تو وجوب ادا کے نہ ہونے سے نفس وجوب کا نہ ہونا لازم نہیں، کیونکہ دونوں ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، دونوں ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ جب دونوں الگ الگ ہیں تو نفس وجوب کا نہ ہونا یہ وجوب ادا کا نہ ہونا یہ نفس وجوب کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وجوب ادا نہ ہو نفس وجوب ہو، جیسے یہاں پر ہے لیکن کفارہ بدنی میں جو نفس وجوب ہے وہی وجوب ادا ہے۔ وجوب ادا اور نفس وجوب سے واحد ہے۔ وجوب ادا بعینہ ہی نفس وجوب ہے اور اصل وجوب ہے، ان میں جدائی نہیں ہے، ان میں جدائی امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں نفس وجوب میں اور وجوب ادا شے واحد ہے، ان میں جدائی نہیں ہے۔ جب دونوں ایک ہے ان میں جدائی ہوتی نہیں ہے، تو جب تک وجوب ادا نہ ہوگی اس وقت تک نفس وجوب بھی نہ ہوگا، کیونکہ جدائی تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس لیے وجوب ادا کا نہ ہونا یہ نفس وجوب کے نہ ہونے کو مستلزم ہے، دونوں میں جدائی نہیں ہے، کیونکہ وجوب ادا اور نفس وجوب ایک ہے، تو وجوب ادا تو شرط پر معلق ہو گئی۔ معلوم ہو جب وجوب ادا نہیں پائے گی تو نفس وجوب بھی نہیں پایا گیا، اور جب نفس وجوب بھی نہیں پایا گیا تو کفارہ بدنی میں حانث ہونے پر کفارہ بدنی کو مقدم کرنا درست، کیونکہ آپ کفارے کو مقدم کر رہے ہو لیکن وہ نفس وجوب تو پایا نہیں گیا، ابھی ظہر کا وقت آیا نہیں اور آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ آیا سمجھ؟ تو جب تک سبب موجود نہ ہو مسبب کو مقدم نہیں کر سکتے سبب پر، اس لیے کفارہ مالی میں تو نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے، کفارہ بدنی میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وجوب ادا کا نہ ہونا نفس وجوب کے نہ ہونے کو مستلزم ہے، یعنی جب تک وجوب ادا نہیں پائی جائے گی اس وقت تک نفس وجوب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کفارہ بدنی میں کفارے کو حانث ہونے پر مقدم کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کا نفس وجوب میں کفارہ مالی میں اور بدنی میں فرق کرنا یہ فرق باطل ہے، یہ فرق درست نہیں ہے کہ کفارہ مالی میں تو نفس وجوب